بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں طاہرہ اور یہ ہے میرا چینل اردو اخبار۔ آج جمعرات ہے اور 11 مارچ ہے اور اب تک آپ تو کو بہت ساری خبریں مل چکی ہوں گی۔ کل کا جو الیکشن ہے سینیٹ کے چیئرمین کا، اس میں جو امیدوار ہیں سنجرانی صاحب اور یوسف رضا گیلانی، ان کے بارے میں جو ہے انتخاب ہوگا۔ اور انٹرسٹنگلی یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ دونوں کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، اور لیکن اس میں جو سنجرانی صاحب کا انتخاب ہے اس کے بارے میں کچھ لوگوں کے بارے میں یہ ذہن میں ہے، اور ایک تقویت اس چیز سے ملتی ہے شیخ رشید کا ایک جملہ کہ سنجرانی ریاست کے امیدوار ہیں۔ تو دیکھیے کیا ہوتا ہے، اور اگر وہ ریاست کے امیدوار ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں خیر ہی ہوگی، اور جو بھی منتخب ہو پاکستان کے لیے بہتر ہو، ہماری یہ دعا ہے۔ جہاں تک یوسف رضا گیلانی صاحب کا معاملہ ہے، ان کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں، ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ کنوکشن جو ہے وہ توشہ خانہ کیس ہے، اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں تھیں کہ جو کہ ہوئی تھیں، اور خط لکھنے کا معاملہ تھا سوئس حکام کو۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی رہی ہیں کہ ان کا کردار جو ہے وہ کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت داغدار ہے، لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن نے ان کی بہت حد تک جانبدارانہ حد تک ان کو سپورٹ کیا، اور اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جو ویڈیو سامنے آنے کے باوجود صرف ایک نوٹس لینے پر اکتفا کیا گیا، اور یہ نوٹس ایسا چیز ہوتی ہے کہ جیسے کہ آپ کو کسی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا جائے، تو جناب ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے۔ اچھی بات یہ ہے کہ اس الیکشن میں آپ یہ دیکھیں، سینٹ کے الیکشن ہو یا مجموعی سیاست کو اگر آپ دیکھیں تو پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی، ایسا لگتا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں ان میں کوئی تھوڑی بہت مفاہمت پائی جاتی ہے مختلف معاملات کو لے کر۔ سیاست ایک بہت گہرا کھیل ہے، بہت دلچسپ کھیل ہے، بہت بے رحم ہوتی ہے، اور اس میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی ہو یا پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی نووارد ہے، اور اس کے باوجود پی ٹی آئی بہت زبردست ایک اصولوں کے معاملے میں ایک ایسی پارٹی ہے کہ جس نے اپنے ہی لوگوں کو برطرف بھی کیا ہے۔ یہ ریکارڈ پی ٹی آئی کے حصے میں آیا ہے۔ پیپلز پارٹی میں گو کہ اس حد تک کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن پیپلز پارٹی بہرحال نون لیگ کے مقابلے میں جمہوری قدروں پر کہیں نہ کہیں عمل پیرا نظر آتی ہے اور آتی رہی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی کے رویے سے یہ لگتا ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ موجودہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں، جو کہ ایک بہت قابل تحسین بات ہے، اور اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جمہوری عمل جو ہے اس کی مضبوطی کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی ملک کے معاملات میں، جہاں پہ کہ جمہوری نظام رائج ہو۔ اور پاکستان میں یہ نظام رائج ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جمہوریت کو جیسے میں اکثر کہتی ہوں کہ جمہوریت کو ایک چڑیل بنا کے رکھ دیا گیا ہے، کاش اس کا دوبارہ سے کچھ اس کا ہو سکے کہ اس کا حسن واقعی سامنے آ سکے، وہ والا حسن نہیں جو میثاق جمہوریت میں تھا۔ اور پیپلز پارٹی کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ ان انتخابات میں پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے کہ وہ مین اسٹریم سیاست میں آئے، اور وہ اپنے آپ کو صوبے تک محدود نہ رکھے، جو کہ وہ ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے بے نظیر کے دور میں جو ہے ایسا نہیں تھا۔ پیپلز پارٹی ایک ملک گیر جماعت تھی، لیکن اب کافی عرصے سے پیپلز پارٹی صرف ایک صوبائی سیاست کر رہی تھی، اور لگتا ہے کہ اب وہ اس خول سے باہر آنا چاہتی ہے اور پوری ملک گیر سیاست کرنا چاہتی ہے، جو کہ ایک بہت خوش آئند بات ہے، پاکستان کے لیے بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ پاکستان کے لیے ملک گیر سیاست کریں گے تو آپ اس کی سلامتی کے لیے بھی اقدامات کریں گے، کیونکہ اگر پاکستان قائم ہے تو آپ کی سیاست قائم ہے، آپ کا اقتدار قائم ہے، اور آپ اس میں جو بھی آپ چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں۔ اپنے سیاسی نظریات کی ہم ترویج کی بات کر رہے ہیں، تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ جبکہ نون لیگ کے ساتھ کیا ہوا، نون لیگ نے اپنے آپ کو صرف ایک خاندان کی سیاست بنا رکھا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو وہ پنجاب کی سیاست سے بھی وہ آؤٹ ہو گئے ہیں، اور وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ صرف جاتی امراء کے ترجمان ہیں، اور وہ صرف ایک خاص خاندان کے ترجمان ہیں، اور اس خاندان کے اندر بھی دراڑیں ہیں۔ اگر آپ شہباز شریف اور نواز شریف کو دیکھیں، مریم نواز کو دیکھیں، حمزہ شہباز کو دیکھیں، تو ایسا لگتا ہے، صاف لگتا ہے کہ دراڑیں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ پانی ہمیشہ نشیب میں بہتا ہے، کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ پھر فیملی ہی ہوتی ہے بہرحال، لیکن ابھی تک چیزیں کچھ ایسی ہی ہیں، گو کی کیفیت ہے، کچھ تھوڑا سا کنفیوژن ہے، کچھ تھوڑا سا لوگوں کو الجھن ہے کہ یہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ بہرحال یہ جو سینٹ کا الیکشن تھا اور جو اعتماد کا ووٹ تھا، اور اب جو چیئرمین شپ کا عہدہ ہے، اس کے معاملے میں جو ہے معاملات اللہ کرے کہ پاکستان کے حق میں بہتر ہوں، اور ہم ایک بار پھر یہ اعادہ کریں گے اپنی بات کا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں جو پاکستان کے لیے مخلص ہیں۔ عمران خان ابھی تک یہی ثابت کرتے آئے ہیں، اور انہوں نے این آر او نہ دینے کا جو انہوں نے کہا ہے بار بار، اس پہ قائم ہے۔ آج کے انتخاب میں جو انہوں نے مرزا محمد آفریدی کو جو نامزد کیا ہے، جو اس سے پہلے تھا کہ شاید غفور حیدری صاحب نامزد ہو جائیں گے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ کہیں نہ کہیں کوئی مفاہمت ہوئی ہے، تو یہ نہیں ہوا۔
اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے ہیں. اور دیکھیے کیا ہوتا ہے، کل کا دن آپ کے لیے بہت ساری چیزیں واضح کر دے گا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی ہو پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کے لیے بہتر ہو. اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اداروں کو جو لوگ برا کہتے ہیں ان کو چاہیے اس ملک کی سیاست سے آؤٹ ہو جائے، اور ان کو آؤٹ کرنا پڑے گا. کیونکہ پاکستان کے ادارے، چاہے وہ افواج ہوں، چاہے بیوروکریسی ہو، چاہے جرنلسٹ ہوں، میڈیا ہو، عدلیہ ہو، مقننہ ہو، جو بھی ہو، پاکستان کے لیے ان سب کا وجود بہت ضروری ہے. پاکستان کی سلامتی کے لیے ہم کسی ایک ادارے کو آؤٹ نہیں کر سکتے. اور یہ وقت ہے کہ ہم اس چیز کا اب اعتراف کریں اور اس کو مان لیں کہ پاکستان کے تمام ادارے پاکستان کی سلامتی اور ترقی کے لیے جب تک مل کے کام نہیں کریں گے بات نہیں بنے گی. اور جو لوگ اداروں کو برا کہتے ہیں وہ اصل میں پاکستان کے مخالف ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، دشمنوں کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. چاہے وہ ہمارے بڑے بڑے سیاستدان رہے ہوں جو اعلیٰ عہدے پر فائز رہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب وہ سیاست میں نہیں ہوتے تو وہ بیمار ہوتے، جب وہ اقتدار میں نہیں ہوتے تو وہ بیمار ہوتے ہیں، اور جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو بالکل بھلے چنگے ہوتے ہیں. اس سے ان کے نظریات کا پتہ چلتا ہے. اور جو باہر بیٹھ کر اپنے ملک کے خلاف باتیں کرتے ہیں وہ کمزور لوگ ہوتے ہیں، اور وہ ہر صورت میں ان کی کہیں کوئی رسپیکٹ نہیں ہوتی اگر وہ سمجھیں تو، کیونکہ وہ صرف اپنے مفادات کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو جہاں وہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں کٹ پتلی ہوتے ہیں، وہ بھی ان کی کوئی رسپیکٹ نہیں کرتے. پاکستان کے لیے کام کیجئے، عزت بنائیے، نام بنائیے، اور پاکستان کے لیے کام کیجئے اور اپنے ضمیر کے آگے سرخرو رہیے. اتنی سی بات ہے. اگر یہ بھی آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ جہاں آپ کے سینگ سمایا وہاں دفان ہو جائیں. بس یہی ہم کہیں گے. اور آپ کو ایک بہت اچھی سی غزل سنا دیتے ہیں اپنے پروگرام کے آخر میں. افتخار عارف جو کہتے ہیں کہ میرا مالک جب توفیق ارزانی کرتا ہے، میرا مالک جب توفیق ارزانی کرتا ہے، گہرے زرد زمیں کی رنگت دھانی کرتا ہے. بجھتے ہوئے دیے کی لو اور بھیگی آنکھ کے بیچ کوئی تو ہے جو خوابوں کی نگرانی کرتا ہے. اور کیا خوبصورت شعر ہے کہ مالک سے اور مٹی سے اور ماں سے باغی شخص درد کے ہر میثاق سے روگردانی کرتا ہے. مالک سے اور مٹی سے اور ماں سے باغی شخص درد کے ہر میثاق سے روگردانی کرتا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اس چینل کا بھی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آسانیاں عطا کرے، آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا کرے. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات رہے گی اچھی خبر کے ساتھ، اچھی امید کے ساتھ. کل کے دن کے لیے پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، عمران خان زندہ باد. اللہ حافظ.